جب ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب ہم ذکر کر رہے تھے کہ سی ڈی بی ٹی کا انڈیا کا. جی ہاں مجھے آواز آ رہی ہے. میں یہی بتا رہا تھا کہ ہندوستانی جو ہے وہ کبھی بھی اپنے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے. ان کی حکومت جو ہے، ان کے لیڈر جو ہیں وہ نہ بکتے ہیں اور وہ دوسروں کی جیبوں میں پڑے ہوتے ہیں. وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ملک کے مفاد میں کریں گے. اور منموہن سنگھ نے بھی کہا اور کئی لوگوں نے بھی بار بار کہا کہ اگر ملک کی انٹرسٹ میں یہ ضروری ہوا کہ ہم ٹیکس کریں گے تو وہ کریں گے. انہوں نے اس قسم کا کوئی ریٹرن کمٹمنٹ نہیں دیا. اور ان کو ایک سپر پاور بننے کے لیے اور اس کلب میں شامل ہونے کے لیے ضرور ایک دو ہائیڈروجن بم ٹیسٹ کرنے ہوں گے. انہوں نے اسپیس میں اسی کلب میں داخلہ لے لیا. انہوں نے نیوکلیئر سب میرین بنا لی. ان کی اکانومی بہت بڑھ رہی ہے. ان کے پاس جو سائنٹیفک مین پاور ہے وہ بہت زیادہ ہے پوری دنیا کے برابر. تو انہوں نے اس کلب میں ہر حال میں شامل ہونا ہے. اور ہم جو ہیں، ہم کے پی جی کا شوربا، ہم کہاں ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ان کا نظام دیکھیے، ان کا جمہوری نظام دیکھیے، ہمارا ٹوٹا پھوٹا نظام دیکھیے. تو وہاں آج تک آپ نے پڑھا کبھی کہ جو اربوں روپے کسی نے لون دیے اور معاف ہو گئے اور بےایمانی کی اور چوری کی؟ تو یہاں جو ہے الٹا تو سیدھا ڈاکٹر حساب صاحب ہے. جس طرح آپ بتلا رہے ہیں، اگر سپوز ان کیس انڈیا ہائیڈروجن بم بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ڈونٹ یو تھنک کہ پاکستان پہ برتری اس کو حاصل ہو جائے گی؟ اور اب ویسے ہی آلریڈی وہ سب میرین جو ہے نیوکلیئر بنا چکا ہے اور وہ خلا میں بھی جا چکا ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسی صورتحال میں؟ دیکھیں بات یہ کہ ہمیں تو کسی قسم کا کسی کمپٹیشن میں پڑنا نہیں چاہیے. ہمیں تو صرف یہ ضرورت تھی کہ بھٹو صاحب نے پروگرام جو شروع کیا تھا کہ ہم کم از کم اس قابل ہو جائیں کہ دشمن ہمیں کرنے والا سمجھ کر نہ کھا لے. اور اس کو یہ احساس ہو کہ اگر ان کے خلاف کوئی مس ایڈونچر کیا تو اس کے لیے جو نقصان اٹھانا پڑے گا وہ ناقابل برداشت ہوگا. اس وقت جو ہماری نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے، یہ میں جس وقت ریٹائر ہوا تھا تیار چھٹا تھا، اس وقت اتنی اچھی تھی اور پاورفل تھی کہ ہم ہندوستان کو ناقابل برداشت نقصان پہنچا سکتے تھے. اور ابھی بھی پہنچا سکتے ہیں. غوری میزائل سے، دوسری میزائلوں سے، جو ایٹم بم ہمارے پاس ہیں وہ بہت کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں ہندوستان میں. ہمیں اس کے علاوہ تو نہیں چاہیے نا. ہم نے یہ تو مقابلہ نہیں کرنا کہ تمہارے پاس نیوکلیئر سب میرین ہے تو ہمارے پاس بھی ہو اور تمہارے پاس ہائیڈروجن بم ہو مگر تو ہمارے ڈاکٹر صاحب پاس بھی ہو. ہائیڈروجن بم بننے کے بعد تو برتری حاصل ہو جائے گی نا، کیونکہ آپ نے خود کہا ہے کہ ہائیڈروجن بم جو ہے وہ ایٹم بم کے مقابلے میں کئی گنا جو ہے وہ زیادہ طاقت کا ہے. بے شک وہ جو ہے نا وہ امریکہ اور رشیا اور ان کا چائنا کا، فرانس وغیرہ کا مقابلہ ہے آپس میں کہ ایک دوسرے کو ختم کر دیں اور اتنی بڑی مار ماریں کہ اس کے دوسرے کو سانس لینے کی گنجائش نہ ملے. ایکچولی وہ مارنا تو پھر بھی نہیں، ڈرانے والی بات ہے. تو وہ ان لوگوں کا مقابلہ ہے اور ایک دوسرے کو خوف دلانے کے لیے انہوں نے اتنے مہلک ہتھیار تیار کیے ہیں. 200 میگا ٹن کی رشیا نے بنائی، یعنی نہ صرف ایک شہر بھر کے آدھا امریکہ غائب ہو جائے اگر وہ مار دیں تو. ڈاکٹر صاحب آپ اسی ہمارے طرح ساتھ رہے گا. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں صحافی ہیں، آغا مسعود صاحب بھی ہیں. اور ابھی جی ہم آپ کا پروگرام جب شروع ہوا تو میں ان سے کہہ رہا تھا اور وہ ہمیں یہ بتلا رہے تھے کہ یہ تو بہت اچھی ہے، خوش آئند بات ہے کہ ہائی کورٹ نے جو ہے آپ کو آزاد کر دیا ہے، مگر سیکورٹی کی آپ کی جو وہ ہے وہ ہر ایک کو ہے، کیونکہ آپ کوئی آرڈنری ایک شخصیت نہیں ہیں. آپ نے ایک بہت بڑا کارنامہ اور ایک تحفہ پاکستان کو دیا ہے. اور انڈیا جو ہے وہ اس کی نظروں میں آپ بہت کھٹک رہے ہیں، امریکہ کی آپ نظروں میں بہت کھٹک رہے ہیں. اور ایک جگہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ امریکہ جو ہے جن لوگوں کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے اس میں اسامہ بن لادن کے بعد جو ہے وہ آپ کو ناپسند کرتا ہے. تو آغا صاحب سے میں ذرا معلوم کروں گا کہ سچویشن کے اندر جب یہ ہے تو آغا صاحب کس طریقے سے، مطلب اب جب کہ ڈاکٹر صاحب ایک آزاد شخصیتیں آ جا سکتے ہیں اور وہ جو پروٹوکول تھا وہ ایک کوئی سیکورٹی نہیں تھی بلکہ ایک قسم کا ان کو حراست میں رکھا ہوا دیکھیے تھا. اشتاق صاحب، میں ڈاکٹر قدیر صاحب کے بارے میں نے تو بتایا کہ قومی ہیرو ہیں. مطلب یہ جی کہ وہ کوئی مطلب پاکستان کی صرف شخصیت نہیں ہے بلکہ ایک عالمی شخصیت ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جو پروٹوکول کی بات ہوئی ہے، دیکھیے ایک تو وہ پروٹوکول تھا جو تشدد کی صورت میں ان کو ملا. جی ہاں اچھا، ہم بھی جب پریس کانفرنس میں پرویز صاحب سے پوچھتے تھے کہ قدیر صاحب کو بڑی شکایتیں ہیں اور ان کے رشتہ داروں کو بڑی شکایتیں ہیں، کیونکہ ان کے بعد رشتہ داروں سے ہماری بڑی اچھی ملاقات رہتی ہے، بڑے واقفیت ہے کراچی میں. جی ہاں تو وہ بھی شکایت کرتے تھے. تو پرویز مشرف پریس کانفرنس میں برملا یہ کہتے تھے، جیسے خود قدیر صاحب نے بات فرمائی ہے کہ بھائی مجھے نہیں معلوم اور میں نے تو ان کو بالکل آزاد چھوڑا ہے، معلوم نہیں کون کر رہے ہیں، آئی ایس آئی کر رہا ہے، فلاں کر رہے ہیں. وہ مختلف لوگوں کے نام لیتے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج بھی جب کہ ہم اور آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں اور قدیر صاحب یہ گفتگو سن رہے ہیں اور وہ خود بھی موجود ہیں اس گفتگو میں اور بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو کسی نہ کسی صورت میں پروٹوکول ملنا
چاہیے, ان کی حفاظت ہونی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا, آغا صاحب دیکھیے اسرائیل, ابھی اس پروٹوکول سے جان وہ چھوٹی, اب پروٹوکول پروٹوکول آپ پھر دلا رہے نہیں, ہیں. دیکھیے آپ حفاظت کہہ سکتے ہیں آپ, not the protocol, اشتیاق صاحب, because ڈاکٹر صاحب نے کلیئرلی کہا مجھے پروٹوکول نہیں دیکھیے چاہیے. اشتیاق صاحب, میں پروٹوکول بمعنی حفاظت ہی بات کر رہا ہوں. میں پروٹوکول بمعنی حفاظت بات کر رہا ہوں. قدیر صاحب کو پروٹوکول کی کیا ضرورت ہے, وہ کہیں بھی نکل جائیں گے. دیکھیے آفتاب کہیں بھی چلا جائے وہ آفتاب ہوتا ہے. بالکل, میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج بھی اگر ڈاکٹر قدیر صاحب آزادانہ گھومیں گے, میں اس بات کو, مسعود صاحب کیا خطرہ ہے ان کی جان بالکل کو, بالکل بالکل ہے, خاص طور پہ انڈیا سے اور اسرائیل سے, ان کو خطرہ ہے ان کی جان سے. میں آپ کی خدمت عرض کروں, پاکستان کے جو سماجی ماحول ہے, پاکستان کا سیاسی ماحول ہے, یہ اتنا گندا سیاسی ماحول ہے کہ آپ اس کے اندر دشمنیاں بھی ہیں, دوستی بھی ہیں, منافقت بھی ہے. قدیر صاحب اگر ایزیلی موومنٹ کریں گے, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر ففتھ کالمسٹ بہت موجود ہیں, اسرائیل کا اثر یہاں پر ہے, امریکنس کا CIA کا اثر یہاں پر ہے, ہندوستان کے را کے ایجنٹس یہاں پر موجود ہیں. میں آپ سے بتاؤں, آپ یقین کیجئے, جیسا کہ آپ نے یہ بہت اچھی بات کہی اور میں نے یہ خود اپنے انٹرنیٹ پہ پڑھا کہ اسامہ بن لادن کے بعد, اسامہ بن لادن کا تو دوسرا القاعدہ کی صورت میں ہے, وہ تو دہشت گردی کر رہے ہیں پوری انسانیت کے خلاف, وہ ننگے دین ہیں, ننگے مذہب ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن قدیر صاحب کا تو ایک دوسرا ہے, ہی از اے انٹلیکچوئل, ہی ہیز کریٹڈ اسلامک بم, ایک ایسا بم کہ جس نے پوری اسلامی دنیا کو متحد کر دیا, کم از کم ڈیٹرنس کے پوائنٹ آف ویو سے. اگر ڈاکٹر قدیر صاحب ایزیلی موومنٹ کرتے ہیں تو میں بحیثیت ڈاکٹر صاحب آپ ہماری گفتگو سن رہے ہیں. میں بالکل سن رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم بالکل, مسعود صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ جو پروٹوکول کے نام پہ آپ کو غیر حراست رکھا گیا تھا, ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں, مگر آپ کو سیکورٹی کی ضرورت تو ضرور ہے, کیونکہ اتنے ممالک جو ہیں وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, دشمن ہیں, کیونکہ آپ نے جو اسلام کو ایک اتنا بڑا بم دیا ہے, پاکستان کو دیا ہے, وہ ان کو ڈائجسٹ نہیں ہو رہا ہے. دیکھا بات یہ ہے کہ نہ تو میں باہر پھرتا, نہ میری کوئی سوشل لائف ہے, نہ میں کوئی بھنگڑے مارتا, نہ ٹمری بجاتا مشرف کی طرح اور یوٹیوب پہ آتا. میں تو ہمیشہ سے بہت گھریلو زندگی گزارتا ہوں. ہمارے یہاں پہلے بھی پروٹوکول ملتا تھا. ہمارے یہاں 6-8 آدمی ہماری آرمی کی KRL کی سیکورٹی کے ہوتے تھے. جب بھی میں کہیں باہر جاتا تھا, اپنے ڈرائیور سے کہتا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں, آدھے گھنٹے میں کہیں جانا ہے. اگر کہیں دور جانا ہوتا تھا تو ایک دن پہلے بتاتے تھے کہ کل ہم میاں والی چلیں گے, کہیں چلیں گے. تو ہمارے ساتھ ایک جیپ ہو جاتی تھی جس میں 4 آرم گارڈ ہوتے تھے, اور میرے ساتھ گاڑی میں میرے ساتھ ایک آرم گارڈ بیٹھتا تھا ڈرائیور کے ساتھ, اور ہم چلے جاتے تھے. اچھا, وہ ہمارے لیے کافی تھا. اس وقت جب کہ پوری دنیا کو یہ علم تھا, دیکھیے اس وقت تو کچھ بھی نہیں, اب تو ہر چیز بن چکی. اس وقت جب کہ پوری دنیا کو علم تھا ایک چیز کے اندر کہ ہم ایٹم بم بنا رہے ہیں اور میں اس کا انچارج ہوں اور ہر چیز میرے کندھوں پر پڑی ہوئی ہے, تو اس وقت ان کے لیے مارنا زیادہ ضروری تھا اور کوشش کرنا مجھے مارنے کا. اس وقت تو گورنمنٹ نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی میرے پروٹوکول کی. میں اس وقت انگلینڈ بھی جاتا تھا, اور ہالینڈ بھی جاتا تھا, اور جرمنی بھی جاتا تھا, سوئٹزرلینڈ بھی جاتا تھا, فرانس بھی جاتا تھا. اس وقت تو میں پوری دنیا میں گھومتا تھا. تو اس وقت تو کسی نے انگلی نہیں اٹھائی کہ ڈاکٹر صاحب تو مت جاؤ یار, تمہاری جان خطرے میں ہے. اس وقت تو ان کو بہت ہر چیز دل عزیز تھی کہ جہاں سے چاہے یہ چیزیں اٹھا لائے. تو یہ بات جو ہے. دوسری بات جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو ٹیکنالوجی تھی جو لائے, وہ حکومت پاکستان کی نہیں تھی. حکومت پاکستان نے ایک پائی اس کے لیے نہیں دی تھی. نہ میں نے ایک پائی لی, اور نہ میرے کسی خاندان والے نے, اور نہ میں نے, اور نہ بیٹی تھی. میں اپنی مرضی سے آیا تھا. میں نے یہ ٹیکنالوجی اپنی مرضی سے دی تھی, اور یہ ٹیکنالوجی ابھی بھی میری ہے. جو نالج میرے پاس ہے وہ میری ہے, میں نہیں دی تھی. تو یہ جو مشرف دعویٰ کر رہا تھا کہ ملک کی ٹیکنالوجی دی, ہم نے نہ CTBT سائن کیا تھا, نہ ہم نے نیوکلیر سپلائر گروپ سائن کیا تھا. اس نے جم کر کے بش کے کہنے کے اوپر یہ تمام حرکتیں کی مجھے دبانے کی, اور جھوٹے الزامات لگا. یہ کہتا ہے کہ مجھے جارج سینٹ نے وہاں ڈرائنگیں بتائیں جس سے نہ ڈاکٹر خان کا نام تھا, نہ KRL کا, نہ کچھ. اور میں نے فوری سمجھ لی کہ وہ P1 کی ہیں. یہ P1 جب ہم نے 82 میں بنانا بند کر دی تھی, اس وقت یہ کرنل تھا, اور یہ لیفٹیننٹ کرنل, اور یہ آج نہیں سکتا تھا. کبھی ہمارے سلوٹ کر کے تھک جاتا تھا, کبھی ہمارے دفتر میں قدم نہیں کر سکتا تھا. تو اس کو کیسے پتا کہ یہ وہ P1 تھا یا P2 تھا, یا یہ ہوائی جہاز کا پرزہ تھا. جو یہ کہتا ہے اپنی کتاب کے اندر, آپ دیکھیے پڑھ کے, کہ میں نے فوری سمجھ لیا کہ یہ P1 ہے. اس کو کیا P1 82 میں بند ہو گئی تھی. وہ ڈرائنگ